بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعیمس ورچوئل اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کی ٹیچر مس عظمیٰ ملک. آج ہم اردو گرامر کا پورشن پڑھیں گے جو کہ امپورٹنٹ ہے. تقریباً ایس ایس ٹی ہو یا ای ایس ٹی ہو جو فیڈرل کے ایگزام ہوتے ہیں یا ایس پی ایس سی کے بھی 16 ہو، جو اردو کا پورشن ہوتا ہے اس میں اردو کا گرامر لازمی رکھا جاتا ہے جو کہ بیسک ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. ایسے تو کہا جاتا ہے کہ اردو جو گرامر ہے وہ بہت بورنگ ہے، اور یہ صحیح کہا جاتا ہے. مجھے بھی اپنے زمانے طالب علمی میں نا گرامر بڑا بور لگتا تھا، لیکن میں نے اپنے استاد سے ایک بات سیکھی ہے. ہمارے سر نعیم اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کو جس چیز پر دسترس ہو، اس کا شوق ہو نا، وہ حلوہ بنا کر پیش کرتا ہے. تو میں کوشش کروں گی کہ آج کا جو لیکچر ہے وہ آپ کو حلوہ بنا کر ہی پیش کریں، اور تاکہ آپ کو جو اصناف نثر اور سخن میں فرق بھی پتہ چلے. اور جو آپ ٹیسٹ اٹیمپٹ کریں، دیکھیں اردو کمپلسری ہے 20 نمبر کا، تو اس میں آپ کو کوئی دقت نہ ہو. عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے اشعار کی تشریح سمجھی تو جاتی ہے، لیکن جو اس میں اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں اس کا رٹا لگایا جاتا ہے، جبکہ یہ بہت آسان ہے، اس کی بنیاد سمجھی جاتی ہے. ہم اسٹارٹ کریں گے سب سے پہلے اصناف سخن سے، یعنی شعری اصطلاحات سے. سب سے پہلے اسٹارٹ کروں گی میں مطلع سے کہ مطلع اصل میں ہوتا کیا ہے. مطلع کے لغوی معنی ہے طلوع ہونا، یعنی ابھرنا، آمد ہونا، نکلنا. غزل، نظم یا قصیدے، غزل، نظم یا قصیدے کے پہلے شعر کو کہتے ہیں، کو مطلع ہی کہتے ہیں. مثال کے طور پر جو بھی شاعر اپنی شاعری میں، قصیدے میں، غزل میں جو پہلا شعر کہتے ہیں ہم آواز، وہ آپ کا مطلع ہے، یعنی طلوع ہونا، پہلا شعر. اس میں سب سے پہلا شعر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مرزا غالب کی ایک غزل ہے، اس کا پہلا شعر ہے ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. یہ تو مطلع ہے، ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد قافیہ ہوتا ہے. قافیے کے جو معنی ہے پیچھے آنے والے، یعنی وہ ہم وزن آواز اور ہم الفاظ. یعنی شاعری میں آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ بہر وزن کی بہت پابندی کرنا پڑتی ہے، کہاں کس چیز کا کون سا لفظ ہم آواز ہے، ہم قافیہ ہے، ہم وزن ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ قافیہ جو ہوتا ہے وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کا ایک مجموعہ ہے، جیسا کہ آنا، جانا، کھانا، نام، جام، شام، کام، تمام، کچھ بھی آپ کے سمجھ سکتے ہیں. اس کی آپ اور بھی مثال لے سکتے ہیں. شعری اصطلاح میں بھی میں آپ کو واضح طور پر سمجھاتی ہوں کہ اشعار میں اس کو ہم کیسے کرتے ہیں. میں آپ کو اس کی وضاحت کرتی چلوں. قافیے کی پہلا شعر تو مرزا غالب کا تھا. اب مومن خان مومن کا شعر ہے. مثال کے طور پر اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج و راحت فضا نہیں ہوتا. اب دیکھیں قافیے کا مطلب ہے ہم آواز، ہم وزن الفاظ اشعار کے آخر میں، لیکن ردیف سے پہلے استعمال ہو، یعنی بالکل آخر نہ ہو. ردیف کیا ہوتا ہے؟ ہوتا، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، یہ ردیف ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ردیف سے پہلے کیا ہے؟ ذرا، اوپر والا اثر اس کو ذرا. نیچے دیکھ لیں رنج و راحت فضا نہیں ہوتا. تو ردیف سے پہلے ذرا ہے اور ہم آواز ہے ذرا، فضا.
پہلی لائن میں ذرا ہوگا اور دوسری لائن میں فضا ہوگا. اس میں ذرا اور فضا ہم آواز ہیں تو اس کو ہم قافیہ کہیں گے. یعنی ان شعر میں، ان اشعار میں جو لفظ ہے ذرا اور فضا، یہ ہم آواز ہم وزن ہے، تو لہٰذا ہم یہ کہیں گے اس شعر کا جو قافیہ ہے وہ ذرا اور فضا ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی ردیف سے پہلے، ردیف ہمیشہ آخری، جو شعر کے آخری لفظ ہوتے ہیں، لیکن اس کی بھی شرائط ہے. تو ردیف سے پہلے ذرا نہیں ہوتا اور فضا نہیں ہوتا، تو اس کا قافیہ یہی ہوگا، کیونکہ یہ ہم وزن اور ہم قافیہ ہیں. اچھا، ردیف کو ہم بیان کریں گے، پہلے بھی میں آپ کو مثال دے چکی ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آئے. ردیف کے معنی ہیں گھڑ سواری کے پیچھے، یعنی سوار ہونے والا. وہ مستقل کلمہ یا کلمات جو اشعار کے آخر میں بار بار پائے جائیں وہ ردیف کہلائے جاتے ہیں. ردیف کے لیے بھی 2 شرائط ہیں. نمبر 1، یہ مستقل ہوں گے، تبدیل نہیں ہوں گے. اشعار کے آخر میں بار بار اسی طریقے سے دہرائے جائیں گے. اوپر والے اشعار میں دیکھ لیں اس شعر میں کہ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج و راحت فضا نہیں ہوتا. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ شعر کے آخر میں جو مستقل کلمہ یا کلمات پائے جائیں، اس میں تبدیلی نہیں ہوئی، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ردیف کہلایا جائے گا. اشعار کے آخر میں بار بار آنے والے جو الفاظ ہیں وہ ردیف کہلائے جاتے ہیں. میں سمجھتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. ردیف کی اس سے پہلے ہم قافیہ بھی پڑھ چکے ہیں. اب اصناف سخن میں سب سے جو آخری صنف ہے وہ ہے مقطع. اچھا، مقطع کا مطلب ہے کاٹنا، کٹ کرنا. اس کو ہم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اختتام کرنا، ختم ہونا. غزل یا قصیدے کا آخری شعر جو کہ شعری اصطلاح میں ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے، اسے مقطع کہتے ہیں. یعنی شاعری میں ضروری نہیں ہے کہ آخری شعر ہو اور آپ اس میں ردیف اور قافیہ ڈھونڈنے شروع کریں. ہم جس میں بھی شاعر تخلص استعمال کرے، آپ یہ سمجھیں کہ وہ مقطع ہے، یعنی وہ سب سے آخری شعر جس میں اپنا نام استعمال کرے. مثال کے طور پر مرزا مومن خان مومن نے فرمایا ہے، کیوں سنیں عرض مضطرب اے مومن، کیوں سنیں عرض مضطر اے مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا. یہ وہی یعنی غزل ہے، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج و راحت فضا نہیں ہوتا. تو اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ویسے یہ غزل کا پہلا شعر ہے، اس کو مطلع بھی کہتے ہیں، اور اسی غزل کا آخری شعر ہے، کیوں سنیں عرض مضطر اے مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا. تو یہ اسی غزل کا مقطع کہلایا جائے گا. اب دوسری مثال لے لیں. دوسرا شعر ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور. تو اس میں دیکھیں مرزا غالب نے غالب اپنا تخلص استعمال کیا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غزل کا مقطع ہے. یہ آج ہم نے جو پہلے لیکچر میں، بلکہ آج کوشش کروں گی ایک ہی لیکچر میں آپ کو 2 چیزیں کور کروں اردو کی. ہمارے ہاں غلطی کچھ یوں کرتے ہیں کہ جو اصناف سخن ہیں اور علم بیاں ہے وہ ان کو ہم ایک جیسا بنا دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا استعارہ، ردیف، قافیہ، تلمی، ٹھیک ہے، استعارہ، مجاز مرسل، کنایا. ردیف قافیے کے ساتھ تشبیہ، تلمی ملا دیتے ہیں، حالانکہ ان کا بالکل بھی تعلق تو ہے. دیکھیں شاعری کس جو صنف ہے ان کا
ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ علم بیاں اور اصناف سخن کو ہم مکس کر کے پڑھیں۔ ابھی جو ہم نے ٹاپک کور کیا ہے وہ ایک اصناف نثر ہوتی ہے اور ایک اصناف سخن ہے۔ ہم نے غزل کے اصناف پڑھے ہیں، اصطلاحی معنوں میں ہم نے اصطلاحی سخن پڑھے ہیں، جس کے 4 اجزاء ہم نے کور کیے ہیں، جو غزل میں، قصیدے میں، نظم میں ہوتے ہیں۔ نظم وہ جو پابند ہو، آزاد نظمیں تو نہیں ہو سکتے، یعنی قصیدے اور غزل میں مطلع، مقطع، ردیف، قافیہ، اس کو ہم نے کور کیا ہے۔ یہ چاروں چیزیں الگ سے ہیں۔ اب آتے ہیں علم بیاں، کہ آیا علم بیاں کیا ہے؟ یہ چیزیں ہم نے کور کی۔ وہاں پر استعارہ اور تنوین استعمال ہوتا ہے، اس میں نہیں ہوتا، جس سے ہم ہمیشہ 2 چیزیں مکس کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے آیا علم بیاں کیا ہے۔ علم بیاں یعنی وہ علم جس کے تحت کسی معنی کو ادا کرنے کے لیے نئے انداز نکالے جائیں۔ یوں سمجھ لیں کہ شاعر، مصنف، کیونکہ شاعری کی بات ہو رہی، شاعر جب اپنی شاعری کو ایک بہتر طریقے سے، عمدہ طریقے سے بیان کرنا چاہتا ہے تو وہ مختلف اصطلاحات استعمال کرتا ہے اپنے محبوب کو، اس انسان کو تشبیہ دینے کے لیے، یعنی اس کے نئے معنی سمجھانے کے لیے۔ شاعری کی ایک بہت وسیع ہے نا، اس کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ سمجھانے کے لیے شاعر مختلف طرح کی طرز اپناتا ہے، اس کو علم بیاں کہتے ہیں۔ اور علم بیاں کا واضح مقصد یہی ہے کہ شاعر جو بات کرنا چاہ رہا ہے، جو کچھ کہنا چاہ رہا ہے، وہ آسانی کے ساتھ آپ اور ہم سمجھ سکیں اور اسے نئے انداز سے سیکھ سکیں۔ چلیں جی، جو لکھا ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ علم بیاں ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی بات کو کس طرح مختلف طریقوں سے بیان کیا جائے، جو کہ میں بیان کر چکی ہوں، بتا چکی ہوں آپ کو۔ ایک کے معنی دوسرے سے زیادہ دلکش ہوں اور واضح بھی ہوں۔ اس کے علاوہ شاعر اپنی شاعری مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے جن خصوصیات کو اپناتا ہے وہ بھی علم بیاں کہلایا جاتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو شاعر دسترس نہیں رکھتا علم بیاں کی، اسے علم نہیں ہے، تو شاعری مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس کو بحر، وزن، علم بیاں کا جاننا اشد ضروری ہے اس کا، ورنہ وہ شاعر نہیں کہلایا جاتا۔ یہ کچھ شرائط ہیں علم بیاں کے۔ اچھا، علم بیاں کے 4 اجزائے ترکیبی ہیں، جسے عناصر بھی کہا جاتا ہے، آپ اقسام بھی کہہ سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ علم بیاں کے جو اجزائے ترکیبی ہیں اس کی اقسام ہیں، پھر جو اقسام ہیں ان کی بھی اقسام ہیں۔ تو ان اقسام میں نا تھوڑا انسان جو ہے نا تذبذب ضبط کا شکار ہو جاتا ہے، اسی لیے میں نے اس کا نام ہی چینج کر دیا علم بیاں کے اجزائے ترکیبی، پھر ان کی اقسام، تاکہ ہمارا کانسیپٹ جو ہے مکمل کلیئر ہو۔ علم بیاں کے جو اجزاء ہیں وہ 4 ہیں۔ پہلا ہے تشبیہ، دوسرا ہے استعارہ، تیسرا ہے مجاز مرسل، ٹھیک ہے، چوتھا ہے بلکہ کنایا، معذرت کے ساتھ، یعنی پہلا تشبیہ ہے، دوسرا استعارہ ہے، تیسرا مجاز مرسل ہے، چوتھا کنایا ہے۔ اب تشبیہ کے جو لغوی معنی ہیں مشابہت یا مماثلت ہے، یعنی کسی جیسا ہونا، کسی جیسا قرار دینا، مماثل ہونا۔ جیسے ہم کہتے ہیں فلاں تو سورج کی طرح روشن ہے، چاند کی طرح روشن ہے، یعنی اس کو ہم مانند قرار دیتے ہیں، تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں، وہ مماثل ہوتا ہے۔ یعنی شرط یہ ہے کہ تشبیہ دینے کے لیے جس انسان کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں جس چیز سے، اس انسان میں وہ خصوصیات ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ تو لغوی معنی ہو گئے۔ تشبیہ کے اصطلاحی معنی ہیں کسی چیز کو کسی خاص صفت کے اعتبار سے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ تشبیہ دینے سے پہلے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، ہم جس انسان کو تشبیہ دے رہے ہیں اس انسان میں وہ مشترکہ خصوصیت کا ہونا لازمی ہے۔ مثال کے طور پر حسن شیر کی طرح بہادر ہے، تو یہ لازم ہے کہ حسن میں واقعی میں بہادری ہو،
تو آپ تشبیہ دے رہے شیر سے، فلاں لڑکی چاند کی طرح خوبصورت ہے، بشرط یہ ہے کہ واقعی میں اس کی خوبصورتی جو ہے نا چاند کی طرح ہو یا روشن ہو. ٹھیک ہو گیا. اب ارکان تشبیہ، اس کے ارکان ہیں. پہلے مشبہ ہے، دوسری مشبہ بھی ہے جس کو مشبہ بے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. تیسری ہے وجہ تشبیہ، وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ، ایک ہی چیز ہے. چوتھی ہے حروف تشبیہ. حروف تشبیہ کو ادات تشبیہ کہا جاتا ہے. بہت سے لوگ اسی میں تھوڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ ادات تشبیہ کی نشاندہی کریں تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. حالانکہ جو ادات ہیں وہ حروف ہیں، اور جو حروف ہیں وہی ادات ہیں. تو جہاں حروف تشبیہ آئے تو آپ سمجھ لیں کہ ادات تشبیہ ہے، اور جہاں ادات تشبیہ ہو تو سمجھ جائیں یہ حروف کا ذکر کر رہا ہے. اس کا پانچواں ہے غرض تشبیہ. اچھا، اس پہ آپ یہ دیکھیں جو وجہ ہے، وجہ ہے تشبیہ، کہ کس وجہ سے ہم تشبیہ دینا چاہ رہے ہیں کسی بھی انسان کو، وہ اور غرض تشبیہ میں ذرا سا فرق ہے، تھوڑا سا ہی فرق ہے، آگے جا کے ہم سیکھیں گے. اچھا، اس میں جو پہلا رکن ہے مشبہ، اب ہم یہ پڑھیں گے مشبہ کیا ہے. وہ چیز جس کو تشبیہ دی جائے. مثال کے طور پر اوپر میں نے لکھا ہے حسن شیر کی طرح بہادر ہے، تو میں تشبیہ کس کو دے رہی ہوں؟ حسن کو. مشبہ بھی وہ چیز جس سے تشبیہ دی جائے. اوپر والے جملے میں آ جائیں، حسن شیر کی طرح بہادر ہے، تو آپ دیکھ لیں حسن کو کس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ شیر سے. یعنی اس کے مطابق ہمارا مشبہ وہ انسان، وہ چیز جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے وہ مشبہ ہے، اور مشبہ بھی وہ چیز جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے، یعنی جس چیز سے، چراغ سے دیں، چاند سے، سورج سے، وہ مشبہ بھی کہلایا جاتا ہے. اچھا، یہ اور ایک بہت اہم بات ہے، مشبہ اور مشبہ بھی دونوں طرفین تشبیہ کہلائے جاتے ہیں. پہلے تو ہمیں کانسیپٹ سمجھ آ گیا کہ تشبیہ کیا چیز ہے. ایم سی کیوز میں کئی بار یہ بھی آتا ہے کہ جو طرفین تشبیہ ہے وہ کیا کہلائے جاتے ہیں. جب مشبہ اور مشبہ بھی دونوں ملیں، وہ دونوں کا آپس میں اشتراک ہو، یعنی ایک خوبی سب میں ہو، تو اسے طرفین تشبیہ کہتے ہیں. وجہ تشبیہ وہ خصوصیت، یہ تیسرا جو ہے اس کا وجہ تشبیہ جسے وجہ شبہ بھی کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ جس وجہ سے، کس وجہ سے اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے. خوبصورتی، چاند کی طرح اگر میں کہوں گی. ایک اور مثال ہے کہ ایک شاعر کا محبوب چاند کی طرح خوبصورت ہے، تو آپ دیکھیں وجہ تشبیہ کیا ہو سکتی ہے؟ خوبصورتی. خوبصورتی کو اجاگر کرنے کے لیے جو شاعر ہے وہ محبوب کو چاند سے تشبیہ دیتا ہے. آگے دیکھتے ہیں حروف تشبیہ، ادات تشبیہ. حروف تشبیہ کسی بھی انسان کو، چیز کو جو مانند قرار دیتے ہیں، اس کے جو حروف آتے ہیں، جیسا، جیسی، ایسا، ایسی، ٹھیک ہے، مثال، مانند، کی طرح، یعنی الفاظ کا رشتہ جوڑتے ہیں، وہ کی طرح ہے. جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ محبوب چاند کی طرح خوبصورت ہے، تو جو کی طرح ہے وہ حروف تشبیہ، یعنی کی طرح یا محبوب چاند جیسا ہے، میں چاند جیسا ہوں، فلاں چراغ جیسا ہے. یہ لفظ جیسا، ایسا، کیسا جو جوڑے آپس میں، وہ حروف تشبیہ یا ادات تشبیہ کہلائے جاتے ہیں. آگے ہے غرض تشبیہ، یعنی وہ مقصد جس کے لیے تشبیہ دی جائے. یہ واضح نہیں ہوتی، مجازی معنوں میں ہو یا حقیقی معنوں میں ہو. مثال کے طور پر یہ واضح آپ کو سمجھا دوں، پہلے کلیئر کر چکی ہوں. حسن شیر کی طرح بہادر ہے،
اس میں مشبہ کیا ہے؟ حسن ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ دیکھ لیں۔ مشبہ بھی، دیکھیں میں نے کہا کہ مشبہ جس چیز کو مانند قرار دیا جائے، کس کو ہم مانند قرار دیں؟ حسن کو نا، حسن شیر کی طرح ہے، تو کی طرح کیا ہے؟ مشبہ بھی شیر۔ اب طرفین تشبیہ کون سا ہوگا؟ مشبہ حسن ہے اور مشبہ بھی، میں پہلے سمجھا چکی ہوں، مشبہ اور مشبہ بھی دونوں مل کر طرفین تشبیہ کہلائے جاتے ہیں۔ تو ان دونوں میں طرفین تشبیہ کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی حسن جو ہے مشبہ ہے، مشبہ بھی شیر ہے، تو حسن اور شیر طرفین تشبیہ کہلائے جائیں گے۔ وجہ تشبیہ بہادری، یعنی حسن اتنا بہادر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وجہ سے ہم نے شیر کی طرح اس کو بہادر کہا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب بھی ہم کسی بھی انسان کو، محبوب کو تشبیہ دیں گے کسی بڑی وجہ سے، یہ ضروری ہے کہ اس انسان میں بھی وہ خصوصیات ہونی چاہیے۔ حسن ڈرپوک ہے تو آپ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ حسن شیر کی طرح بہادر ہے۔ حسن شیر کی طرح بہادر ہے تو آپ نے مثال دے دی۔ کسی خوبصورت انسان کو ہم کہتے ہیں چاند کی طرح چمکتا ہے، تو وہ خوبصورتی کو اجاگر کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں چاند کی طرح۔ تو یہ لازم ہے کہ اگلا انسان بھی خوبصورت ہو، حقیقی معنوں میں یا مجازی معنوں میں۔ تو اب دیکھیں غرض تشبیہ بھی یہی ہوگا کہ بہادری، حسن کی بہادری کی وجہ سے غرض تشبیہ آ گئی۔ میں سمجھتی ہوں کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے، کیونکہ علم بیان اور اصناف سخن، علم بیان کا آج ہم نے پہلا اجزاء ترکیبی اجزاء کیا ہے، جز کیا ہے، رکن کیا ہے، تشبیہ، اور تشبیہ کے 5 ارکان ہیں، ہم نے آج اس کو کور کیا ہے۔ کل انشاءاللہ علم بیان کا جو دوسرا اجزاء ہے، جز ہے، ارکان ہے، استعارہ، ٹھیک ہے، مجاز مرسل اور کنایہ، میں کوشش کروں گی کل تینوں ارکان کو کور کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ تشبیہ کو آپ کو آ گئی ہوگی، کسی چیز کو کسی جیسا قرار دینا، مانند قرار دینا، تشبیہ کہلایا جاتا ہے، تشبیہ دینا۔ ہم بہت سارے اردو کے الفاظ بولتے ہیں لیکن ہمیں علم نہیں ہوتا کہ اس کا مخصوص جو غزل میں، لغت میں اس کو کیا کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم اپنی زندگی میں بھی کہتے ہیں، ماں کہتی ہے میرا بیٹا جو ہے نا چاند کی طرح ہے، میرا بیٹا فلاں کی طرح ہے۔ تو تشبیہ تو سارے دے رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بھی ارکان ہیں کہ آخر ایسی کیا بات ہے، کس وجہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور ان تشبیہات کے آگے کیا ہے۔ آگے ہم کل انشاءاللہ استعارہ پڑھیں گے، استعارہ کے اقسام پڑھیں گے، مجاز مرسل پڑھیں گے۔ مجاز مرسل چونکہ کافی لیندی، میں کوشش کروں گی کہ صرف ایک ہی جو مجاز مرسل کو پکڑ لوں، وہ اس کی نا تقریباً 24 اقسام ہیں، تو کم و بیش 10 تو لازمی آتی ہیں، ہمیں وہ کنسیپٹ کلیئر ہو کہ مجاز مرسل کی جو اقسام ہیں اس کو کس طرح سے سمجھنا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی دقت ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، تو آپ ضرور رابطہ کیجیے گا۔ اگر سمجھ آپ کو اچھے طریقے سے آئی ہے تو بھی اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ میں یہ بتاتی چلوں کہ گرامر، مشکل لینگویج کوئی بھی ہو، اس کی جو بنیاد ہے وہ گرامر ہے، اور اس سے ہم بھاگتے ہیں۔ جب آپ کو گرامر پر عبور ہوتا ہے، دسترس ہوتی ہے، سمجھ آتی ہے بیسکس، تو آپ کے لیے کوئی بھی ٹیسٹ کلیئر کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ لینگویج کوئی بھی ہو، چاہے سندھی ہو، اردو ہو، انگلش ہو، وہ مشکل ہوتی ہے۔ زبان سیکھنا سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ تو لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو گرامر آسان سے آسان بنا کر پیش کریں۔ اب آپ اس کو مزید سمجھنے کے لیے ایسا کریں، کوئی شعر اٹھائیں اور سوچیں اس کا مطلب کیا ہوگا، اس کا ردیف کیا چیز ہوگی، اس کا ہم قافیہ، ہم آواز کیا ہوگا، اور مقطع کیا ہو سکتا ہے کسی بھی شعر کا۔ خود سے آپ پریکٹس کریں۔ جب تک ہم خود نہیں سیکھتے ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں آتی۔ میں نے اپنی طرح بہت کوشش کی ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ جائے۔
تب تک گرامر تب تک ہے اور میتھس جب تک آپ پریکٹس کرتے ہیں، جب تک آپ سوچتے ہیں. اگر آپ کسی بھی چیز کو پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ چیز آپ کو نہیں آئے گی. اپنے علم کو وسعت دینے کے لیے، مزید بڑھانے کے لیے کتاب پڑھیں، مطالعہ کریں، پریکٹس کریں، اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کون سی چیز مطلع میں آتی ہے، کون سا شعر کسی بھی شاعر کا کون سا جو شعر ہے وہ مطلع میں آتا ہے، کون سا ردیف ہے، اس کا کون سا قافیہ ہے، اور علم بیاں اور اصناف سخن کو ہم نے کس طرح الگ کر کے پڑھنا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. سلامتی ہو. اللہ حافظ.